زبان کی تیزی، میں نے ایک آیت بھی پڑھی ہے اس حوالے سے اور ایک حدیث پڑھی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں فرماتے ہیں کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، کہ جو شخص اللہ پر یقین رکھتا ہے اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے، یعنی ایمانیات کے حوالے سے بیان کیا جائے، اس کا ایمان ہے ان دو چیزوں پر، تو اسے چاہیے کہ فَلْيَقُلْ خَيْرًا، اسے چاہیے کہ جب بات کرے تو اچھی بات کرے، خیر کی بات کرے، با مقصد بات کرے، او لِيَصْمُتْ، اگر خیر کی بات کرنے کی توفیق نہیں ہو رہی، کوئی اچھا بول نہیں بول سکتا، تو فرمایا تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ خاموش رہے، اپنی زبان پر تالا لگا کے رکھے۔ اسی طرح ایک دوسرے مقام پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اوقات انسان اپنے منہ سے کوئی جملے بغیر سوچے سمجھے نکال لیتا ہے، اور وہ جملہ، وہ بول، وہ لفظ، وہ قول انسان کو اتنا جہنم کی گہرائی میں گراتا ہے جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہے۔ صرف ایک بول جہنم میں اتنا نیچے گرا دیتا ہے۔ اور فرمایا بعض اوقات کوئی ایک خیر کا بول انسان کے لیے جنت میں جانے کا سبب بن جاتا ہے۔ تو ہمارا یہ جو بولنا ہوتا ہے نا، یہ جو ہم گفتگو کرتے ہیں، عام روٹین میں باتیں کرتے ہیں، یہ کوئی لغو نہیں ہے، یہ کوئی فضول نہیں ہے۔ جیسے دوستوں کو بولا لیجیے آج گپ شپ لگاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے اس گپ شپ کے ایک ایک جملے کا حساب دینا ہے، ایک ایک بول کے بارے میں پوچھا جائے گا، یہ لفظ تیرے منہ سے کیوں نکلا، یہ جملہ تو نے اپنی زبان سے کیوں نکالا؟ اگر جواب ہوگا تو بچ جاؤ گے یا بچ جائیں گے، اور اگر ہمارے پاس اس کا جواب نہ ہوا تو وہ بول، وہ جملہ ہمیں جہنم میں گرائے گا۔ رسول اللہ نے فرمایا سب سے زیادہ جہنم میں گرانے والا عمل زبان کا بول ہوگا، سب سے زیادہ۔ ایک صحابی رسول نے تعجب سے پوچھا، یا رسول اللہ کیا بول کی وجہ سے بھی پکڑ ہوگی؟ کہا تیری ماں تجھ پر روئے، عربی کا ایک محاورہ ہے، بول بولا جاتا ہے۔ کہا کہ سب سے زیادہ جہنم میں گرا دینے والا عمل وہ زبان کا بول ہوگا، زبان کا جملہ ہوگا۔ ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ دو عورتیں ہیں، ان میں سے ایک جو ہے بڑی نمازی ہے، بڑے صدقے دیتی ہے، بڑے جو ہے زکوٰۃ کا جو ہے ادا کرتی ہے وقت پر، اور لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ خیرات کا معاملہ رکھتی ہے، لیکن مسئلہ ایک ہے، غیبت کرتی ہے، زبان کی تیز ہے۔ فرمایا جہنم میں جائے گی۔ نمازیں پڑھتی ہے، کہا جہنم میں جائے گی۔ کہا جی ایک اور عورت ہے، زبان کی بڑی میٹھی ہے، بس فرض پورے کرتی ہے مشکل سے، نفل شفل کی طرف کوئی نہیں جاتی، ہاں زبان کی میٹھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی ہے، جنت میں داخل ہوگی۔ یہ کس پر بات ہو رہی ہے؟ زبان پر بات ہو رہی ہے۔ جناب رسول اللہ نے فرمایا من صمت نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پا لی، جو خاموش رہا اس نے نجات پا لی۔ یہ حدیث ایک مرتبہ ایک بادشاہ وقت کا بیٹا جو ہے وہ اپنے استاد سے، ایک عالم سے پڑھ رہا ہوتا ہے۔ جب یہ حدیث اس کے کانوں میں پڑتی ہے تو اس کے بعد وہ خاموشی تان لیتا ہے، بالکل خاموش، کوئی بات اس سے پوچھی جائے اس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں، بالکل خاموش رہتا ہے۔ بادشاہ بڑا حیران ہے، ٹھیک ٹھاک تھا، بولتا تھا، گپ شپ لگاتا تھا، اچانک سے کیا ہو گیا؟ بالکل چپ رہنا شروع ہو گیا، کیا وجہ ہے؟ بڑے بڑے طبیبوں کو بلایا، بڑے بڑے ماہرین کو بلایا،
سارے علاج کرنے کے بعد ایک طبیب نے کہا اس کا دماغ خشک ہو چکا ہے، اس کو سیر پہ لے کے جایا کرو اور شکار پہ لے کے جایا کرو، جب کھلی ہوا میں جائے گا تو تھوڑا دماغ اس کا اپنی جگہ آئے گا، واپس بولنا شروع کر دے گا۔ اب روز وہ جانا شروع کر دیا، ایک دن کسی کے ساتھ جا رہا ہے، دوسرے دن کسی کے ساتھ جا رہا ہے، تیسرے دن کسی کے ساتھ جا رہا ہے، اور بادشاہ روز رپورٹ لیتا کہ ہاں بھائی آج اس نے کچھ بات کی، جی کچھ بات نہیں کی، دوسرے دن، تیسرے دن، ایک دن معاملہ عجیب ہوتا ہے، وہ شکار پہ گیا ہوتا ہے، وہ صاحبزادہ بچہ جو اس کے ساتھ وہ خادم گیا ہوتا ہے نا، وہ اس نے تیر جو ہے وہ کمان میں تانا ہوتا ہے، ایک چڑیا کی آواز آتی ہے، فاختہ کی آواز آتی ہے، تو فوراً وہ اس کو دیکھ کر اس کو جو ہے نا اس کو نشانہ بنا لیتا ہے، اس کو شکار کر لیتا ہے۔ وہ بادشاہ کا جو بیٹا ہوتا ہے کہتا ہے صدقت رسول اللہ، رسول اللہ آپ نے سچ کہا، یا رسول اللہ آپ نے سچ کہا۔ اب جب شام ہوتی ہے وہ خادم نوکر رپورٹ دیتا ہے آج ہی بڑا عجیب معاملہ ہوا، آج جو صاحبزادہ تھا اس نے ایک جملہ اپنی زبان سے نکالا۔ بھئی کون سا جملہ نکالا؟ کہا جی اس نے کہا صدقت رسول اللہ، رسول اللہ نے سچ کہا۔ بادشاہ سمجھ گیا یہ تو مکر کرتا ہے، بولتا نہیں خود جان کے، تو بادشاہ نے اس کو اکیلے میں کیا، اس کی پٹائی کی۔ تو پھر اس صاحبزادے نے کہا صدقت رسول اللہ، رسول اللہ نے سچ کہا۔ کہا کہ اس وقت فاختہ بولی جان سے گئی، میں بولا مجھے بھی مار کا سامنا کرنا پڑا۔ تو کہا رسول اللہ نے سچ کہا، جو خاموش رہا اس نے نجات پالی، جو بولا وہ مصیبت میں پکڑا گیا۔ تو ہم اس زبان کو آری کی طرح دن رات چلاتے ہیں، فکر نہیں کرتے کہ بھائی اس سے کیا نکل رہا ہے۔ بیٹھے ہیں دو چار لوگ بیٹھے ہیں، بس کسی کو پکڑ لیا، بس اس کے حوالے سے بات شروع کی، اتنا دور، وہ تو ایسا ہے، وہ تو معاملات میں یہ کرتا ہے، وہ تو گھر کا ایسا ہے۔ زبان سے آری چلانا شروع کرتے ہیں، اور جب مجلس ختم ہوتی ہے تو حالت یہ ہوتی ہے کہ اپنے پاس کوئی نیکی برقرار نہیں رہتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کوٹ کر رہا ہوں، سنا رہا ہوں، فرمایا کہ صحابہ سے کیا میں تمہیں ایسے شخص کے بارے میں نہ بتاؤں جو مفلس ہوگا، یا کہا کہ تمہیں پتا ہے کہ مفلس کسے کہتے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ مفلس اسے کہتے ہیں جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، پیسہ نہ ہو، وہ مفلس ہے، غریب ہے۔ کہا نہیں، مفلس وہ نہیں ہے جس کے پاس پیسہ نہ ہو، مفلس وہ شخص ہے جو کل قیامت کے دن نیکیوں کے انبار لے کر آئے اور گناہوں کے انبار لے کر جائے۔ کیسے پتا چلے گا بھئی نیکیوں کے انبار لایا اور گناہ کے لے کر گیا؟ کہا جب کل قیامت کا دن ہوگا، جب ساری مخلوق اللہ کے سامنے پیش ہوگی تو اللہ رب العزت کے سامنے کہا جائے گا ہاں جی ماشاءاللہ یہ آدمی آیا ہے، فلانا چودھری صاحب، ملک صاحب، خان صاحب آیا ہے، بڑا نیک تھا جی، بڑا دنیا میں بڑی نیکیاں کی، چودھری صاحب بڑا خوش، ملک صاحب بڑا خوش، خان صاحب بڑا خوش ہے کہ میں تو بڑا اچھا ہوں، انشاءاللہ آج کامیابی ہے، کیونکہ ایک نماز بھی فوت ہونے نہیں دی۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہاں اس بندے نے میرے حق تو پورے کیے، اب جو معاملات لوگوں کے ساتھ اس کے ہیں وہ رجسٹر لائے جائیں، وہ کاپیاں لائی جائیں جہاں پہ لوگوں کے ساتھ معاملات لکھیں۔ اب لوگ آئیں گے، ایک آئے گا اللہ میاں اس چودھری صاحب نے، اس ملک صاحب نے، اس خان صاحب نے مجھے فلاں موقع پر گالی دی تھی، اللہ کہیں گے اتنی نیکیاں اس کی لے لو، اس نمازی کی نیکیاں نہیں جائیں گی۔ دوسرا آئے گا فلاں موقع پر اس نے میری غیبت کی تھی، کہا جی اتنی نیکیاں اور لے لو۔ کہا جی فلاں موقع پر اس نے میرے بارے میں جو ہے وہ بہتان لگایا تھا، کہا جی اتنی اور نیکیاں لے لو۔ اب آہستہ آہستہ اس نمازی کی، حاجی صاحب کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ فرشتے کہیں گے اللہ میاں اب کیا کریں، اس کے پاس تو دینے کے لیے کچھ ہے نہیں۔ کہا کہ اب جس بندے کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہے، کسی بندے کا اگر مال لوٹا ہے، کسی بندے سے جھوٹ بولا ہے، کسی بندے سے حسد کیا ہے، کسی بندے کا بغض دل میں رکھا ہے، کسی کو بہتان لگایا ہے، کسی کے ساتھ غلط معاملہ کیا ہے، فرمایا اس بندے کو سامنے لاؤ اور اس بندے کے گناہ اس پر ڈالنا شروع کر دو۔
اب جس کے ساتھ زیادتی کی ہوگی اس کے گناہ ڈالے جائیں گے اس حاجی صاحب پر، اس نیک پر، اس ملک صاحب پر، اس زکوٰۃ دینے والے پر، اس زکوٰۃ دینے والے پر، اس صدقات دینے والے پر۔ اب ہوگا یہ کہ وہ شخص جو نیکیوں کے انبار لے کر آیا ہوگا اب اپنے سر پر گناہوں کے انبار لے کر جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کو مفلس کہا جاتا ہے، جو کل قیامت کے دن نیکیوں کے انبار لائے گا اور جاتے ہوئے گناہوں کے انبار لے کر جائے گا۔